محترم بھائیوں، ایک تو نماز کے بعد انشاءاللہ جنازہ ہوگا، تو اس حوالے سے ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ دیکھیں، یہ جنازہ یہ بذات خود ایک بہت بڑا درس ہوتا ہے کہ دنیا سے بندہ گیا ہے تو بہت بڑا درس ہے۔ پھر ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خوشی اور غمی یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو خوشی ہو یا غمی ہو اس کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر خوشیاں بھی اسلام کے مخالف ہوتی ہیں اور غمیاں بھی اسلام کے مخالف ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ہمارے ہاں جیسے فوتگی ہوتی ہے تو اس میں عجیب عجیب کام کیے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کے مخالف چلا جاتا ہے۔ جنازے کے اندر جیسے کوتاہی کیا ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں اکثر جنازہ 1 منٹ کا تقریباً ہوتا ہے، یہ بھی زیادتی ہے، ظلم ہے۔ وہ ہمارے آخری حق ہوتا ہے اپنے مسلمان کے لیے جو ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور لمبی دعائیں کرنی چاہیے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جنازے کے بعد اکثر لمبی دعا کی جاتی ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ پھر قبر کے اوپر مختصر سی ہوتی ہے، اور پھر قبروں کو پکا بھی کیا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، قبر پر دعا کرنا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے دفنانے کے بعد، اور لمبی کرنی چاہیے، جنازہ لمبا ہونا چاہیے، درمیان میں یہ دعا نہیں ہے۔ اور قبر پکی کرنے کے حوالے سے آپ دیکھیں اتنی بڑی قبریں نظر آتی ہیں، حالانکہ قبر پکی کرنے کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ اور حقیقت بات ہے، میں بعض دفعہ سوچتا ہوں کہ دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق کو یہ کام اللہ کے رسول نے نہیں دیا، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو نہیں دیا رضی اللہ عنہ۔ کیوں نہیں دیا؟ یہ اللہ کے فیصلوں میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، حضرت ابوبکر صدیق، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ، ان کو بعض نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ جی ان کو ہم نہیں مانتے، لیکن حضرت علی کی ذات ایسی ہے جن کو سب مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ اب قبروں کو برابر کرنے کا حکم اللہ کے رسول نے حضرت علی کو دیا تھا کہ علی جاؤ، جو ایک بالش سے اوپر قبر نظر آئے اس کو برابر کر دو۔ حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں بندے کو حکم دیا، جاؤ تم بھی یہی کام کرو کہ برابر کر دو۔ لیکن آج ہم مسلمان دوسرے کو دکھانے کے لیے اور فتوے کاٹنے کے لیے بڑی بڑی قبریں بناتے ہیں، جو کہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مخالفت ہے، اور بڑی مخالفت کرنے سے انجام ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور غلطی جو ہمارے ہاں کی جاتی ہے، تعزیت کی۔ ہمارے ہاں تعزیت کیسے ہوتی ہے؟ بندے جاتے ہیں، جس کا کوئی بندہ فوت ہوا ہے، جی فاتحہ کی۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، تعزیت اور چیز ہے، مغفرت کی دعا اور چیز ہے۔ حدیث پیش کی جاتی ہے، بخاری کی حدیث۔ وہ حدیث کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے کچھ صحابہ سفر پر نکلے ہوئے تھے، واپسی پر ایک صحابی فوت ہو گئے، تو اس نے فوت ہونے سے پہلے یہ گزارش کی صحابہ کرام سے کہ نبی علیہ السلام کو کہنا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ اب یہ التجا ہے، یہ جو ہے نا دعا کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ بھائی ہمارا فلاں بندہ فوت ہوا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، یہ جائز ہے۔ لیکن جو ہم جاتے ہیں، مثلا کوئی فوتگی ہوتی ہے، ہم جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی قضائے ربی ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں افسوس ہے جی، اس طرح کی، تو اس کو تعزیت کہتے ہیں۔ تعزیت مطلب کہ اگلے بندے سے اظہار افسوس کرنا، اس کے غم میں شریک ہونا۔ تو اس کے لیے پھر ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وكل شیء باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ یہ دعا نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے۔ یہ تعزیت کا میرے بھائیوں طریقہ ہے، بخاری کے اندر حدیث ہے، یہ تعزیت کا طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں تعزیت کا طریقہ غلط ہے، جس کو ہم فاتحہ کا نام دے کر جو ہے نا آگے چلا رہے ہیں۔ تعزیت اور چیز ہے، مغفرت کی دعا کی التجا اور چیز ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے
میت کے گھر والوں میں سے کہ ہمارے فلاں بندے کے لیے دعا کریں، وہ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب آپ خود چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں اس کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے، تو پھر اس کے لیے یہ دعا ہے، اس کو یاد کر رہے ہیں۔ دعاؤں کی کتاب ہے حصن المسلم چھوٹی سی، اس پہ یہ لکھی ہوئی ہے، وہاں سے آپ احباب یاد کر رہے ہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح احسان ثواب کے حوالے سے بھی ایک دو باتیں یاد کر رہے ہیں، جس کو مروجہ طریقے سے جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ ثواب پہنچتا ہے، نہیں میرے بھائیو، آپ کے اگر کوئی بندہ دنیا سے گیا ہے تو اس کو جو نامہ اعمال یعنی ثواب جاتا ہے وہ کس طرح پہنچتا ہے؟ یا تو اس نے خود کوئی نیک کام کیا، مثلا رستہ بنوا گیا ہے، کسی کو جو ہے نا پانی دے کر گیا، جب تک وہ چلتا رہے گا، یعنی صدقہ جاریہ جو اس نے کوئی بھی کر دیا ہے تو وہ اس کو اجر ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ یا پھر دوسری چیز ہے کہ اس نے کسی بندے کی تربیت کی ہے، اس کو نیکی کی طرف لے کر آیا ہے، تو اس کو ثواب پہنچے گا۔ اب اس کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ میرے اساتذہ نے مجھے پڑھا کر یہاں پہ بھیجا ہے کہ میں دین کی خدمت کروں۔ اب میرے اساتذہ نے مجھے پڑھایا، میرے اساتذہ دنیا سے چلے گئے، اب میں کوئی بھی نیکی کا کام کروں گا، نماز پڑھوں گا، میں قرآن پڑھوں گا، کوئی بھی نیکی کا کام کروں گا، میں نے کرنا اپنی ذات کے لیے ہے، لیکن اجر ان کو خود بخود ملتا رہے گا، کیونکہ انہوں نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ اسی طرح والدین کا بھی ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہے، جس نے آپ کو سیدھے راستے پہ چلایا ہے، اس کے ہر نیکی کا بدلہ آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ لیکن ایک بندے کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے تو میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتا ہوں، یہی کہا گیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے مثلا یہ قاری صاحب ہیں، انہوں نے مجھے دین کی طرف لایا نہیں، انہوں نے میرے لیے کچھ کیا نہیں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، دین کے لحاظ سے مثلا انہوں نے میری کوئی رہنمائی نہیں کی۔ اب یہ فوت ہو جاتے ہیں، میں پیچھے سے قرآن 10 بھی پڑھ کے کہوں گا کہ میں قاری صاحب کو ثواب پہنچا رہا ہوں، تو ان کو نہیں پہنچے گا۔ یہ طریقہ ہے جو ان کو اجر ملتا ہے جو دنیا سے جاتا ہے، یا تو خود صدقہ جاریہ چلا کر جائیں، تو یا پھر کسی ایسے بندے کو تیار کرے وہ جو پیچھے نیک عمل وہ کرتا رہے گا، اپنے لیے کرے گا لیکن اس کو اجر ملتا رہے گا۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں غلط طریقے سے چلتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ خود قرآن کا حدیث کا مطالعہ کریں، ان چیزوں کو سمجھیں۔ یہ مختصر سی تھی، اس کی بڑی تفصیل ہے، آپ روزانہ کتب کو پڑھیں اور ان کو سمجھیں کہ اس کے مطابق قرآن حدیث کی اثر رہنمائی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کو قرآن اور حدیث کے مطابق لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ صفوں کو درست کرنا۔